بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمحہ چہارم کے کتاب الوصایا میں، کتاب الوصایا کا آج کا درس بالکل آسان ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی پیچیدگی نہیں ہے، صرف اپنے آپ کو جسم کے ساتھ ساتھ ذہنی طور پر حاضر رہنا ضروری ہے۔ آج کی گفتگو یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ وصیت کرتا ہے کہ میرے مال میں سے ثلث فقراء کو دینا، تو اب سوال یہ ہے کہ فقراء سے ہم کتنے فقراء مراد لیں؟ وہ تو پچھلے درسوں میں بھی پڑھ کر آئے کہ یہ جمع ہے اور جمع میں کم از کم 3 فرد ہونے چاہیے۔ پھر بعض نے کہا کہ جمع قلت وہ ہے جو 3 سے 10 پر استعمال ہوتا ہے، جمع کثرت وہ ہے جو 10 سے اوپر پہ استعمال ہوتا ہے۔ تو مصنف صاحب نے فرمایا تھا کہ جی ہاں، یہ خاص اصطلاح میں یہ چیز چلتی ہے، عرف میں جمع جمع ہے، چاہے قلت ہو چاہے کثرت ہو، وہ 3 پر استعمال ہوتا ہے۔ تو ایک تو فقراء کی بھی وضاحت انشاءاللہ آج مزید کریں گے۔ پھر دوسری بات یہ کہ اگر اس کے 3-4 شہروں میں پیسے ہیں، فرض کریں، میں ایسا حساب بتا دوں جو آپ کو آسان لگے، 3 لاکھ اس کے لاہور میں ہیں، 3 لاکھ ملتان میں ہیں، 3 لاکھ حیدرآباد میں ہیں، تو اب 3 لاکھ کا ثلث ہوگا 1 لاکھ۔ کیا لاہور میں ہم اس کا 1 لاکھ اٹھا کے لاہور کے فقراء کو دیں، 1 لاکھ اس کا ملتان میں دیں، 1 لاکھ حیدرآباد میں دیں؟ یا ایسے کر سکتے ہیں کہ ایک ہی شہر کے ہم 3 لاکھ جو ہے کیا اس کے خرچ کر دیں، دوسرے 2 شہر والے پیسوں کو ہاتھ ہی نہیں لگائیں۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ جو فقراء ہے کہ ایک ہی شہر کے فقراء کو دے سکتے ہیں یا ہر شہر کے فقراء کو دیے جائیں۔ پھر ایک سوال یہ ہے کہ کیا ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ حیدرآباد کے پیسے بھی لے آئیں ملتان، لاہور کے پیسے بھی لے آئیں ملتان، اور پھر ملتان میں وہ پیسے تقسیم کریں؟ نقل و انتقال کا بھی حق ہے یا اس قسم کا کوئی حق نہیں ہے؟ تو عبارت پہ توجہ کریں انشاءاللہ۔ یہ ولو اوصا، اگر موسی وصیت کرتا ہے بثلث المال، ثلث ہی کی ضمیر مال کی طرف جائے گی کہ میرے مال میں سے تیسرا حصہ دینا ہے فقراء کو، جاز صرف کل ثلث، جائز ہے کہ ہر مال کا تیسرا حصہ خرچ کیا جائے الی فقراء بلد المال، اس شہر کے فقیروں کو جس شہر میں اس کا مال ہے، الذی ہوا، وہ مال جو کہ فی ہے اس شہر میں ہے، وہ الافضل، یہی افضل ہے۔ لاہور کے فقراء کو لاہور والا مال ملنا چاہیے، ملتان کے فقراء کو ملتان والا مال، اور حیدرآباد کو فقراء کو حیدرآباد والا مال ملنا چاہیے۔ کیوں؟ لیسلم من خطر نقل، تاکہ مال کے جو نقل و انتقال میں خطرہ ہوتا ہے، خاص طور پر لوٹ مار، ٹھیک ہے، تو اس سے ہم بچ جائیں گے۔ وفی حکم ہی، اچھا آپ نے کہا تھا کہ اسی شہر کے فقراء کو دیا جائے۔ ایک فقیر تو میرا حیدرآباد میں نہیں ہے، لیکن فقیروں نے بھی نمائندے بٹھا رکھے ہیں اپنے مختلف شہروں میں، تو وفی حکم ہی، اسی شہر کے خرچ کرنے کے حکم میں، احتسابہ علی غائب، ہم اس مال کو حساب کریں ایک غائب بندے کے کھاتے میں، مع قبض وکیل ہی فی البلد، جبکہ اسی شہر میں اس غائب کا وکیل ہم سے وہ مال قبض کر رہا ہے۔ اب دوسری شق کی طرف آتے ہیں، وَلَوْ صَرَفَ الْجَمِيعَ، صرفہ پڑھیں گے تو اس کا فاعل ہوگا مصالح، صرفہ پڑھیں تو بہت اچھا ہے۔ وَلَوْ صُرِفَ الْجَمِيعُ، اگر ٹوٹل مال خرچ کیا جائے، فی فقراء بلد الموسی، اس شہر کے فقراء کو کہ جس شہر میں موسی ہے، او یا موسی کو بھی ہم چھوڑ دیں، کسی دوسرے شہر میں کوئی زلزلہ آیا ہے، کچھ آیا، وہاں جا کے تقسیم کر دیں، جاز، تو یہ بھی جائز ہے۔ یعنی واجب نہیں ہے کہ اسی شہر میں خرچ کیا جائے جس میں مال موجود ہے، لحصول الغرض من الوصیت، اس لیے کہ وصیت سے جو ہماری غرض تھی کہ فقراء کو مال ملنا چاہیے، وہ حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ غرض کیا تھی؟ صرف المال الی الفقراء، مال کو جو ہے کیا ہے وہ خرچ کیا جائے فقراء میں۔ اب مصنف صاحب نے اس پہ کچھ اشکال کیے ہیں، واستشکل المصنف، اشکال کیا ہے مصنف نے کس میں؟ جواز ذالک فی بعض الصور۔ اب واستشکل کے بعد جو ہے
جناب وستشکل المصنف جواز ذالک فی بعض الصور کا کچھ صورتوں میں اس نقل و انتقال پہ ہمیں اعتراض ہے. کیوں؟ بِأَنَّهُ إِن نُقِلَ الْمَالُ، بتحقیق شان یہ ہے اگر مال کو نقل کیا جائے من البلاد المتفرقۃ، مختلف شہروں سے، الی بلد الاخراج، اس شہر میں کہ جہاں پر ہم یہ نکالنا چاہتے ہیں، کان فی النقل، تو اس نقل میں کیا ہو جائے گا؟ تغریر فی المال، گویا کہ مال میں نقصان کا خدشہ ہے، خطرہ ہے. بھائی آنے جانے کا کرایہ بھی لگ سکتا ہے، پھر یہ لٹ بھی سکتا ہے، ایک یہ اعتراض ہے. وہ دوسرا، وہ تاخیر للاخراج، اگر ہم ایک شہر سے دوسرے شہر میں پیسے لے جائیں گے تو وہ جو وصیت کا مال ہمیں نکالنا تھا، خرچ کرنا تھا، اس میں لیٹ ہوگی، کیونکہ لاہور والا پیسہ ملتان آئے، ملتان والا حیدرآباد ہے، تو اس میں بھی ٹائم لگے گا. وَإِنْ أُخْرِجَ قَدْرُ ثُلْثٍ مِنْ بَعْضِ الْأَمْوَالِ، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھائی شہروں سے پیسے منتقل نہیں کرتے، حیدرآباد والے پیسے میں سے ہی ملتان والے کا بھی ثلث نکال لیتے ہیں، لاہور والے مال کا بھی ثلث نکال دیتے ہیں، یعنی اس کے برابر ہم یہاں دے دیتے ہیں. فَفِيهِ خُرُوجٌ عَنِ الْوَصِيَّةِ، پھر تو اس میں ہم نے موسی کی وصیت سے خارج ہو گئے، کیونکہ اس نے کہا تھا میرے مال میں سے تیسرا حصہ، تو لاہور والے میں سے ہم نے تیسرا حصہ نہیں نکالا، ملتان والے سے بھی تیسرا حصہ نہیں نکالا. اذ مقتضاہا، اس لیے کہ وصیت کی تقاضا کیا؟ الاشاعۃ، کہ وصیت میت کے تمام اموال میں شامل ہے. والاوسط منها متوجہ، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ شہید اول جو اعتراض کیے، کون سے؟ ایک تو کہا کہ اس میں تغریر لازم آتی ہے، دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اخراج میں لیٹ ہوتی ہے، اور تیسرا یہ تھا کہ خروج عن الوصیت. کہتے ہیں بیچ والا اشکال کسی حد تک متوجہ یہ ہماری طرف آ سکتا ہے. بیچ والا اشکال یعنی تاخیر والی بات واقعا آپ کی صحیح ہے. فَإِنَّ اخراج الوصیت، بتحقیق وصیت کے پیسے نکالنے میں دیر کرنا، مع القدرت علیہ، جبکہ آپ کو طاقت بھی تھی کہ وصیت پر عمل کریں، غیر جائز، یہ لیٹ کرنا جائز نہیں ہے. الا ان یفرض عدم وجوبہ، مگر یہ کہ فرض کیا جائے عدم وجوب الجلدی، کہ جلدی اس کو جو ہے عمل کرنا واجب نہیں ہے، پھر تو کوئی گناہ نہیں ہے، پھر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. بھائی کیوں جلدی نہیں نکالنا واجب ہے؟ اما لعدم المستحق فی ذالک الوقت، جس وقت آپ وصیت پہ عمل کرنا چاہتے تھے اس وقت کوئی بھی مستحق موجود نہیں تھا. الذی نقل فیہ، وہ شہر کے جس میں آپ مال لے کر آئے تھے اس میں کوئی مستحق نہیں ہے. اور تعیین الموسی، یا خود موسی نے معین کیا تھا کس کو؟ الاخراج فی وقت مترقب، کہا کہ بھائی رمضان کے مہینے میں میری وصیت پہ عمل کرنا، اس کا انتقال ہو گیا ہے جمادی الاول میں، تو لازمی اب رمضان مہینے تک تو ویسے بھی ہم لیٹ کرنی ہے. بحیث یمکن نقل، اتنا ٹائم میں موسی نے تاخیر کی ہے کہ ممکن ہے نقل المال، کہ اس مال کو نقل کیا جائے الی غیر البلد، جس شہر میں موجود ہے اس کے علاوہ دوسرے شہر میں، قبل حضور الوقت، اس وقت کے حاضر ہونے سے پہلے. ونحو ذالک، اس قسم کی مجبوریاں ہوں تو پھر آپ اس کو نقل بھی کر سکتے ہیں اور وصیت پر عمل کرنے میں لیٹ بھی کر سکتے ہیں. وَيَنبَغِي جَوَازُهُ أَيْضًا، اور بہتر ہے کہ ہم نقل مال کو جائز قرار دیں، ایضاً بھی، یعنی جیسے اوپر آپ نے کہا کہ مستحق نہ ہونے کی صورت میں لیٹ کر سکتے ہیں، آپ نے کہا تھا کہ موسی نے وقت معین کیا تھا، وہ وقت نہیں آیا تب بھی لیٹ کر سکتے ہیں. جائز ہے لیٹ کرنا لغرض صحیح، ایک صحیح غرض کے لیے، کہ کثرت صلحہ، مثلا جو ہے رمضان مہینے میں صالح بندے زیادہ ہو جاتے ہیں، وہ شدت الفقر، اور رمضان مہینے میں مزدوری وغیرہ بھی کم ہوتی ہے تو لوگوں کی ضرورت بڑھ جاتی ہے، تو اسی صورت میں آپ رمضان مہینے تک لیٹ کر سکتے ہیں. وہ وجود من یرجع الیہ فی احکام ذالک، اور پھر اس رمضان مہینے میں ایسے لوگ بھی موجود ہو جاتے ہیں جن کی طرف رجوع کیا جاتا ہے فی احکام ذالک، مصرف زکوٰۃ میں، کہ بھائی زکوٰۃ کہاں کہاں پر خرچ کی جائے. رمضان مہینے میں مبلغ حضرات بہت آتے ہیں تو ہم ان سے پوچھ کر پھر ہم جو ہے وصیت کے احکام کو جاری کریں گے. کما یجوز، جس طریقے سے جائز نقل الزکوٰۃ للغرض، بھائی زکوٰۃ بھی اگر مجھ پر حیدرآباد میں واجب ہے تو اس کو نقل نہیں کر سکتا، لیکن اگر دوسرے شہر میں اہل علم ہیں، ضرورت مند زیادہ ہیں، تو نقل کرنے کی اجازت ہے. مطلب یہ کہ غرض اگر بہتر ہے تو نقل کیا جا سکتا ہے اور لیٹ بھی کی جا سکتی ہے.
وَأَمَّا التَّقْرِيرُ غَيْرُ لَازِمٍ، باقی آپ نے جو کہا کہ اگر ہم نقل و انتقال کریں گے تو اس میں تقریر لازماتی کہتے ہیں، کس نے کا لازماتی ہے؟ فی جمیع افراد نقل کے تمام افراد میں۔ آج کل تو بھائی بینک کے ذریعے نقل کر دو، نہ کوئی چوری ہوگی، نہ کوئی جو ہے کہ ہم سے لوٹے گا۔ وَأَمَّا مِنْ بَعْضِ الْأَمْوَالِ، باقی آپ نے جو کہا کہ مال کے کسی حصے سے ثلث نکال دو، فظاہر انہ لا مانع منہ، اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے بھائی، اس کی ٹوٹل ملکیت کا ہمیں ثلث دینا ہے، روپے کا ثلث نہیں کرنا ہے، ٹوٹل مال میں سے ثلث۔ میں لاہور والے کا بھی حساب کرتا ہوں، ملتان والے کا بھی حساب کرتا ہوں، حیدرآباد والے کا بھی، ٹوٹل ثلث 3 لاکھ ہوتا ہے، تو میں حیدرآباد میں 3 لاکھ ادا کر دیتا ہوں تو یہ کافی ہونا چاہیے۔ اذ لیس الغرض الاخراج جو من جمیع یعنی ترکہ، غرض یہ غرض نہیں ہے کہ میت کے ترکہ یعنی اس کے سامان میں سے ہر عین میں سے کچھ نہ کچھ نکالا جائے، بل المراد اخراج ثلثھا، بلکہ مراد یہ ہے کہ اس ترکے کے ثلث کو نکالا جائے، بالقیمت، قیمت کے ذریعے بھی آپ نکال سکتے ہیں، یعنی آپ اس سامان کا تیسرا حصہ نہیں دیتے، آپ اس کی قیمت کراتے ہیں، وہ قیمت دیتے ہیں۔ الا ان یتعلق غرض الموسی بذالک، مگر یہ کہ موسی کی غرض تعلق رکھتے بذالک کہ میرے اصل مال میں سے تیسرا حصہ دیا جائے، تو پھر اس کی قیمت آپ نہیں دے سکتے ہیں۔ او تتفاوت فیہ مصلحت الفقراء، یا الگ الگ ہو جاتی ہے فیہ، اس جو ہے کیا ہے اصل مال میں فقراء کی مصلحت، یعنی فقراء کو اگر اصل آپ بھیڑ بکری دیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، اس کی قیمت دیں گے تو ان کا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اب دوسرا سوال ہے کہ یہ جو فقیروں کو دیا جائے گا مال، کون سے فقیروں کو دیا جائے گا؟ والمعتبر صرف المال، معتبر یہ ہے کہ اس مال وصیت کو خرچ کیا جائے الی الموجودین فی البلد، ان فقراء کو جو شہر میں موجود ہیں، ولا یجب تتبع الغائب، غائب کو ڈھونڈنا، اس کی تلاش کرنا واجب نہیں ہے، ویجب الدفع الی الثلاثۃ فصاعدا، واجب ہے کہ اس وصیت والے مال کو 3 کو یا 3 سے زیادہ کو دیا جائے، 3 کو دیا تو بھی آپ نے فقراء لفظ جمع پر عمل کر لیا، لا فی کل بلد، ایسا نہیں کہ ہر شہر میں 3 کو دینا ہے، اب لاہور میں بھی ایک بندے کو دے دیں، ایک کو ملتان میں دے دیں، ایک کو حیدرآباد میں دے دیں، بل المجموع، بلکہ ٹوٹل شہروں میں جو ہے کیا ہے ہم اتنے بندوں کو وہ دیں وصیت والا مال کہ ان کو فقراء کہا جا سکے۔ وَلَوْ أَوْصَى لَهُ بِأَبِيهِ، یہ مسئلہ پیچیدہ نہیں ہے لیکن رائج نہیں ہے، اس لیے تھوڑا سمجھنے میں ہو سکتا ہے آپ کو دقت ہو۔ وَلَوْ أَوْصَى، اگر موسی وصیت کرتا ہے لہو موسیٰ لہ کے لیے، بے ابی ہے موسیٰ لہ کے باپ کی، فقبل، پھر موسیٰ لہ نے بھی اس وصیت کو قبول کر دیا، وہ در حالی کہ موسیٰ لہ مریض بیمار تھا، ثم مات الموسیٰ لہ، پھر موسیٰ لہ مر گیا، اتے کا ابو ہو، تو اس موسیٰ لہ کا باپ آزاد ہو جائے گا، من صلب مال ہی، اس کے اصل مال سے، ثلث سے نہیں، تیسرے حصے سے نہیں، لأنہو، اس لیے کہ موسیٰ لہ نے لم یتلف علی الورثۃ، ورثہ پر کوئی تباہی نہیں کی، شیئن کسی بھی چیز کی، مما ہوا محسوب، وہ چیز جس کو حساب کیا جائے کہ مال تھا لہو موسیٰ لہ کے لیے، وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ مِنَ الثُّلْثِ، ہاں معتبر ہے کہ موسیٰ لہ کی وصیت ثلث میں جاری ہوگی، ٹھیک ہے، ما ایسی چیز یخرجہ عن ملکہ ہی، جس چیز کو موسیٰ لہ خارج کرے اپنی ملکیت سے، کذالک، جو مال بھی حساب کی جائے، وَإِنَّمَا مَلِكَهُ، اللہ اپنے باپ کا مالک ہوا ہے، یہ وصیت بالقبول، یعنی موسیٰ لہ کا باپ پہلے موسیٰ لہ کی ملکیت میں نہیں تھا، اس نے جیسے وصیت کو قبول کیا تو اپنے باپ کا مالک ہو گیا، وَنَأَتَكَ الْبَاپَ عَلَيْهِ قَهْرًا، اور پھر باپ آٹومیٹک اس موسیٰ لہ پر جو ہے کہ وہ آزاد ہو گیا، کیوں؟ تبعا لملکہ ہی، اس لیے کہ جب وہ باپ موسیٰ لہ کی ملکیت میں آیا تو ملکیت کے پیچھے، ملکیت کی تابع یہ ہے کہ وہ آزاد ہو جائے، کیونکہ انسان اپنے باپ کا مالک نہیں بن سکتا۔ وَمِثْلُهُ، اس وصیت کی طرح ہے، مَا لَوْ مَلِكَهُ بِالْإِرْثِ، اگر موسیٰ لہ ارث کے عنوان سے جو ہے کیا ہے وہ جناب اپنے باپ کا مالک بن جاتا ہے، مثلا اس کا باپ اپنے بھائی کا عبد تھا، یعنی موسیٰ لہ کے چچا کا عبد تھا، اور موسی کو یعنی اس چچا کو کوئی اولاد نہیں تھی، جیسے ہی وہ مرا تو اس کا پوری ملکیت اپنے بھتیجوں کی طرف آ گئی، تو ارث کے ذریعے اس کا باپ بھی اس کے پاس آ گیا، او بالاتحاب،
یا کسی نے اس کا باپ اس کو گفٹ کیا، اس کا باپ کسی کا عبد تھا، اس نے اس کو گفٹ کیا قول قوی کے مطابق، تو یہ قبول کرے گا، اس کا باپ اس کی ملکیت میں آئے گا اور اس کے بعد آزاد ہو جائے گا۔ اما لو ملک ہو بشراء، لیکن اگر یہ بندہ اپنے باپ کا مالک بنا ہے خریداری کے ذریعے، فإنه ينعتق، تو بتحقیق وہ باپ آزاد ہوگا من الثلث سے علی الاقوی، قول قوی کے مطابق ثلث سے ملکیت سے وہ آزاد ہوگا، اور اگر اس کی رقم ثلث سے زیادہ ہے تو وہ یتوقف علی اجازت الوارث لاستناد العتق، اس لیے کہ یہاں جو یہ اس بندے کا باپ آزاد ہو رہا ہے، اس آزاد ہونے کی نسبت دی جا رہی ہے الی حصول الملک، کہ یہ شخص اپنے باپ کا مالک بنا ہے، الناشئ عن الشراء، وہ مالک بننا جو خریداری کی وجہ سے وجود میں آیا ہے، وہ ملک ہو، تو نتیجے میں اس بندے کا باپ اس بندے کی ملکیت ہوگا فی مقابلت عوضن، کچھ پیسے کے بدلے میں، فہو بشرائہ، تو یہ بندہ جب اپنے باپ کو خریدتا ہے تو مالا یبقى فی ملکہ ہی، ایسی چیز خریدتا ہے جو اس کی ملکیت میں باقی نہیں رہے گی کیونکہ باپ آزاد ہو جائے گا، مضیع للثمن، گویا کہ اس شخص نے خرید کر کے اس سے رقم کو برباد کر دیا ہے وارثوں پر، کما لو اشترى ما یکتو بتلفہ، جیسے یہ شخص خریدتا ہے ایک ایسی چیز یقین ہے کہ وہ مر جائے گی، جناب کوئی تیتر خریدتا ہے، کوئی بکری خریدتا ہے زخمی حالت میں، پتہ ہے مرنے والی ہے، تو ہم کہیں گے تم نہیں خرید سکتے کیونکہ تم مریض ہو اور تمہاری بیماری میں کوئی بھی چیز تم نہیں خرید سکتے ثلث سے زیادہ۔ وَيُحْتَمَلْ اعتبارہ من الاصل، اور احتمال ہے کہ یہ جو خریداری کرے گا یہ اصل مال سے خریداری کرے گا، ثلث سے نہیں، کیوں؟ لأنہ، اس لیے کہ عبد مال، یہ مال ہے، متقوم، اور اس کی قیمت لگائی گئی ہے بثمن مثل ہی، ایسی قیمت جو عام ایسے بندے کی ہوتی ہے، اس نے زیادہ پیسے نہیں دیے، یعنی 1,00,000 میں اپنا باپ خریدا، اگر کوئی اور بھی عبد خریدا تو 1,00,000 میں ملتا، اذ الفرض ذالک، ہمارا فرض یہی ہے کہ اس نے ثمن المثل میں اپنے باپ کو خریدا ہے، والعتق امر قہری، باقی اس کے باپ کا آزاد ہونا یہ تو ایک آٹومیٹک اور مجبوری والا عمل ہے، یہ آزاد ہونا عارض ہوا ہے بسبب القرابت، رشتہ داری کی وجہ سے، وضعفہ واضح، شہید ثانی فرماتے ہیں یحتمل، اس احتمال کا ضعیف ہونا بالکل واضح ہے، کیوں؟ لأن بذل الثمن، اس لیے ثمن کا ادا کرنا، فی مقابلت ما قطع، اس چیز کے مقابلے میں جس کے بارے میں یقین ہے بزوال مالیت ہی کہ وہ میری ملکیت میں نہیں رہے گا، محض تضییع الوارث، تو یہ تو خالص آپ وارث پر وہ رقم ضائع اور برباد کر رہے ہیں۔ تو نتیجہ آخری مسئلے کا زیادہ غور طلب ہے کہ موسیٰ مریض ہے، اس کے بیماری کی حالت میں کوئی وصیت کرتا ہے کہ یہ تمہارا باپ میں نے تمہیں دے دیا، تو وہ وصیت کو جیسے قبول کرے گا اور جیسے مرے گا تو اس کا باپ آزاد ہو جائے گا، لیکن اگر اپنے باپ کو بیماری کی حالت میں خریدتا ہے اور اسی بیماری کی حالت میں مرتا ہے تو اس کے باپ کی قیمت کا ثلث تو اس کے وصیت سے نکالا جائے گا، اس کے مال سے نکالا جائے گا، باقی اس باپ کی قیمت کے 2/3 ورثہ اجازت دیں گے تو وہ آزاد ہوگا، ورنہ وہ پھر ان ورثہ کے پاس عبد رہے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔